دہلی پہنچنے کے بعد حضرت گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے سلطان قطب الدین کی جامع مسجد میں گئے۔ وہاں حضرت چراغ دہلی کو دور سے دیکھا تو ان کے چہرہ مبارک کے جمال و انور سے محصور ہو گئے اور 16 رجب 736 ہجری کو اپنے بڑے بھائی سید چندن کے ساتھ حضرت چراغ دہلی کے دست مبارک پر بیعت کی۔ بیعت کے بعد حضرت گیسو دراز کو خواہش پیدا ہوئی کہ مرشد کی جلد از جلد قدم بوسی کریں، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ پھر بھی مرشد ان سے بڑی شفقت سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ مرشد نے ان سے فرمایا، تم جب بھی میرے پاس آئے ہو تو بے وقت آئے ہو، میں اس وقت ملول رہا کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے کچھ بات چیت کیا کروں۔ حضرت گیسو دراز اس شفقت کو اپنے لیے بڑی دولت تصور کرتے رہے۔ مرشد کی ہدایت کے مطابق عبادت اور ریاضت میں تدریجی ترقی کی۔ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، ایک بار اشراق کے بعد قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، صبح کی نماز کے لیے جو وضو کرتے ہو کیا وہ آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد تک باقی رہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، آپ کے صدقے میں باقی رہتا ہے۔ فرمایا، اچھا ہو جو اسی وضو سے تو گانا اشراق بھی پڑھ لیا کرو۔ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ آپ کے صدقے میں پڑھوں گا۔ پھر فرمایا، اسی کے ساتھ شکرانہ النہار اور استخارہ بھی پڑھ لیا کرو۔ جب چند روز اس کی پابندی کر چکا تو ایک روز فرمایا، دو گانا اشراق پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، بلا ناغہ پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر اس میں چاشت کی بھی 4 رکعت ملا لیا کرو تو نماز چاشت بھی ہو جایا کرے گی۔ میں نہیں کہتا کہ اور کسی وقت پڑھو، بلکہ اشراق ہی کے وقت چاشت پڑھ لیا کرو تو چاشت بھی ہو جایا کرے گی۔ میں ہمیشہ رجب میں روزے رکھا کرتا تھا۔ ایک بار پوچھا کہ کیا تم رجب میں روزے رکھا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ شعبان میں بھی؟ میں نے کہا، شعبان میں بھی روزے رکھتا ہوں۔ فرمایا، اگر 21 دن اور روزہ رکھ لیا کرو تو پورے 3 مہینے کے روزے ہو جایا کریں گے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے صدقے میں رکھوں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، وہ اس وقت تک حضرت شیخ سے بیعت نہیں ہوئی تھیں، مجھ پر برہم ہوئیں، کچھ سخت سست بھی کہا۔ میں نے ان سے عرض کیا، آپ جو چاہیں کہیں، لیکن شیخ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر میں عمل کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ میں رمضان کے بعد شش عید کے 6 روزے بھی رکھا کرتا تھا۔ انہی ایام میں ایک دن قدم بوسے کے لیے حاضر ہوا۔ ارشاد فرمایا، ہمارے خواجگان صوم داؤدی نہیں رکھا کرتے بلکہ صوم دوام رکھتے تھے، تم بھی صوم دوام رکھا کرو۔ باطن کو آراستہ کرنے کے علاوہ علوم ظاہری کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ کچھ کتابیں مولانا سید شرف الدین کیتھلی، کچھ مولانا تاج الدین بہادر اور کچھ مولانا قاضی عبد المقتدر سے پڑھیں۔ ذکر و فکر میں زیادہ لذت ملنے لگی تو گھر چھوڑ کر حزیرہ شیر خان جہاں پناہ کے ایک حجرے میں مراقبہ کرنے لگے اور یہاں 10 برس تک ریاضت کی۔ یہیں سے مولانا قاضی عبد المقتدر سے تعلیم حاصل کرنے جاتے اور وہاں سے مرشد کی قدم بوسی کے لیے پہنچتے۔ علوم باطل حاصل کرنے میں علوم ظاہری کی تحصیل سے دل برگشتہ رہنے لگا۔ اس لیے مرشد سے عرض کیا، اگر حکم ہو تو علم ظاہری کی تعلیم اب چھوڑ دوں اور علم باطن کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہوں۔ لیکن مرشد نے فرمایا، ہدایہ بزودی، رسالہ شمسیہ، کشاف اور مصباح خوب غور سے پڑھ لو، تم سے ایک کام لینا ہے۔ مرشد کے حکم کے مطابق تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور 19 سال کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے، اور جب ان علوم سے فراغت ہو گئی تو ریاضت شاقہ کی طرف توجہ کی۔ 5 گانا، 2 گانا، 5-10 گانا ادا فرماتے۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کی ریاضت سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ 70 برس کے بعد ایک لڑکے نے پھر مجھ پر شوریدگی پیدا کر دی ہے اور پہلے زمانے کے واقعات مجھے یاد دلا دیے ہیں۔ چنانچہ ان کی شفقت روز بروز بڑھتی گئی۔ ایک بار خود حزیرہ شیر خان تشریف لے گئے۔
اور اپنے محبوب مرید کو کچھ روپے بھی نذرانہ میں پیش کیے، جس کے بعد سے حضرت گیسو دراز کی بڑی شہرت ہوئی اور باکمال صوفیاء کہا کرتے تھے کہ اس شخص کو جوانی میں مقام پیران واصل اور مقتدیان کامل کا درجہ حاصل ہے۔ ریاضت کا ذوق اتنا بڑھ گیا کہ انسانی آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر مجاہدہ کرنے لگے۔ عزلت و خمو کی ریاضت کے بعد مرشد کی خدمت میں آ کر ایک عرصہ تک رہے۔ اس زمانے میں ان کے معمولات یہ تھے کہ الصبح اٹھ کر مرشد کو وضو کراتے، پھر خود وضو کر کے نماز صبح باجماعت ادا کرتے، اور جب تک مرشد اوراد و وظائف میں مشغول رہتے طالبان حق کو سلوک کی تعلیم دیتے، اور جب مرشد کی مجلس منعقد ہوتی تو اس میں شریک ہوتے، اور جب برخاست ہوتی اور مرشد حجرے میں عبادت میں مشغول ہوتے تو خود بھی ایک گوشے میں بیٹھ کر یاد حق میں مصروف رہتے۔ پھر چاشت کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، اس کے بعد کلام پاک کی تلاوت فرماتے۔ ظہر کا وقت آتا تو پہلے خود وضو کرتے، پھر مرشد کو وضو کراتے۔ ظہر کی نماز کے بعد مرشد کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو خود بھی اپنے حجرے میں آ کر اوراد و وظائف میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ سپہر کا وقت ہو جاتا۔ مرشد کی مجلس پھر منعقد ہوتی، اس مجلس میں وضو کر کے شرکت کرتے اور مرشد کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر مغرب تک تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے۔ مغرب کی نماز اور اوابین ادا کر کے عشاء تک طالبان سلوک کو تعلیم دیتے، پھر باقدر رصد و رمق کھانا تناول فرما کر سو جاتے، اور نصف شب کو بیدار ہو کر پہلے خود وضو کرتے، پھر مرشد کو وضو کراتے، اور جب مرشد حجرے میں داخل ہو کر حق کی یاد میں مشغول ہو جاتے تو خود بھی نماز تہجد ادا کر کے حجرہ کے باہر دروازے سے پشت لگا کر ذکر و شغل میں مصروف ہو جاتے۔ اس وقت بھی پانی کا آفتابہ وغیرہ ساتھ رکھتے کہ جب مرشد صبح کی نماز کے لیے حجرے سے باہر آئیں تو اس وقت وضو کے لیے سامان تیار ملے۔ اللہ 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 اللہ